بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام، رفت اور صفات کے حوالے نال اس آیت مبارکہ دی روشنی گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے،
یہ صفات دے کر، یہ شان اور مقام دے کر شاہدن کہ آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والے اور ساتھ ہی قوم نو آنے والے خطرات اللہ دی پاک گرفت، عذاب قبر، عذاب جہنم، اس قوم نو گناہاں دے انجام تو آگاہ کرنے والے، اگر سارے دین نو دو حصے تقسیم کیتا جائے تو آپ کی ہی دو خوبیاں واضح ہون گیا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یا بشارتہ ہون گیا یا اس قوم نو ڈرایا جائے گا، یا ایسے گناہ جو جہنم میں لے جانے والے اور ایسے اعمال جو انسان و جنت دے اندر لے جانے والے، دوہاں تو آگاہی کرنے والے مبشر اور نذیر نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک پڑھی، کسے نبی لئی اگر بشیر آیا ہے تو نذیر نہیں ہے، نذیر دا ذکر آیا ہے تو بشیر دا ذکر نہیں آیا، مبشر ہے اس دا ذکر تو منذر دا ذکر نہیں ہے، اگر منذر دا ذکر ہے تو مبشر دا ذکر نہیں ہے۔ جس نبی لئی یہ چاروں خوبیاں قرآن چ آئیاں نے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مبشر تو بھی پڑھ گئے، جو نذیر صفت ہے وہ کمال دی ہے۔ ایک انسان کو اگر خوشخبری دیتی جائے اور دوسرے شخص نو اس دے برے انجام کو ڈرا دیتا جائے، آگاہ کر دیتا جائے تو زیادہ خیر خائی دا پہلو وہ دے اندر۔ تو جہاں مبشر آپ کی شان ہے، وہاں آپ دی خیر خائی دا جذبہ اس نذیر صفت کے اندر موجود ہے۔ آگے ذکر ہے، یہاں تک غالباً بیان ہو چکا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مقام شان یہ ہے کہ آپ نو اللہ نے اپنی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دائی دی حیثیت نال لے اللہ کی طرف بلانے والے، اور بہت بڑا یہ وصف اور شان ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس تو بہترین قول بات کیڑی ہو سکتی ہے جڑا بندہ اللہ ول بلائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام دعوت اللہ دی ڈیوٹی فریضے نو سر انجام دیندے رہے، اپنے اپنے زمانہ نبوت، لیکن یہ وصف دے طور تے، خوبی دے طور
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو دائی الاللہ قرآن چ فرمایا گیا ہے، گویا آپ نے دعوت دین دا حق ادا کیتا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب تسی دائی کہ کسے دے صفت دی کمال دی گواہی اللہ خود دے رہے۔ تو اس آیت مبارکہ اندر جنیاں بھی صفات نے ہر صفت غور کرو گے تو جوڑو گے تو دائی اللہ نال ہی جوڑے، یعنی اس پوری آیت سب تو اہم ترین جو وصف ہے وہ دائی اللہ، کیونکہ مبشر اور نذیر بشارت اور ڈرانے دا تعلق بھی دعوت نہ، نبوت، رسالت، شہادت، خوشخبری اور ڈرانا، اس ساری صفات جڑیا ہوئی نے دائی اللہ دے یا دعوت اللہ دا ایک حصہ اور ایک پہلو ہی نہیں، ساری صفات گویا اس آیت سب تو اہم ترین جڑی صفت ہے وہ دائی اللہ، آپ کی نبوت دا مقصد ہی ہے، سارے انبیاء دی نبوت دا باسط دا دنیا آمد دا مقصد یہ ہے دائی و دائین الاللہ بإذن۔ یاد رکھیے، غور کیجئے کہ دائین الاللہ بإذن ہی دی ساتھ شرط موجود ہے، اور اس کے اندر منہج عقیدے دی انتہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے بِإِذْنِ ہی، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے وحی کے ساتھ۔ تو پھر غور کیجیے کہ امام الانبیاء، ساری کائنات تو افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی دعوت، اپنی تقریر اندر، اپنے خطاب اندر، اپنے خطبے اندر، اپنے پیغام اندر اپنی مرضی نال کوئی بات شامل نہیں کر سکتے، بِإِذْنِ ہی شرط ہے، تو اور کون ہے اللہ دی زمین تے جو جھوٹا واقعہ بیان کر کے لوگوں نو دعوت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ نبی علیہ السلام لی شرط ہے کہ آپ دعوت دیں گے اللہ دی وحی نال، دین نال، شریعت نال، قرآن نال، حدیث نال، دائی اللہ وداعین اللہ بإذنہ۔ تو جو شخص اللہ دی اذن تو ہٹ کے، وحی تو ہٹ کے، قرآن و سنت تو ہٹ کے کوئی بات کہے اور کہے کہ میں دائی ہاں، یہ ایسا انسان دائی ہے ہی نہیں، یہ دعوت اللہ نہیں ہے، یہ دعوت الہ شرک ہے یا الہ البدعت ہے، یا بدعتی دعوت ہے یا شرک دی دعوت ہے۔ جو دعوت اللہ ہے وہ دلی شرط ہے کہ بِإِذْنِ ہی، اس دعوت دی دلیل قرآن چھو یا رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث چھو۔ صرف ایک جملے اندر ہی سارے علماء سود رد ہے، جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، بلکہ کئی علماء تے دھڑلے بات کہندے ہوئے انہوں نے یہ بات سنی جاندی ہے اور میڈیا اندر بھی موجود کہ لوگوں نے ڈران لے جھوٹ بولنا جائز، کسے کہانیاں سنائیاں جان تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اگر اس طرح کوئی جائز ہوندہ تو کسی اپنے کولوں بات کرن دی اختیار ہوندہ، بلکہ قرآن پڑھی 29ویں پارے اللہ پاک نے اور تنبیہ فرمائی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے جو میں نہ کہی ہوئے، شاید میرے علم کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لئی تنبیہ دے طور تے اس تو سخت آیت پورے قرآن چ کوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ دے جو میں نہ کہی ہوئے، کوئی بات کہہ دے جو وہی کہ موجود نہ ہوئے، میں نازل نہ کیتی ہوئے، بیان نہ کیتی ہوئے، اور اپنی مرضی نہ رسول اللہ کوئی بات دین اچ کہہ دے، تو پھر میں اپنے نبی دے دائیں کندھے تو پکڑ کے پھر غور کیجئے، اگر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ دیں جو میں نہ کہی ہوئی، اللہ فرما دیں، تو میں انہوں نے دائیں کندھے تو پکڑ کے شاہ رکھ کٹ کے رکھ دیا، تو میں نے اللہ پوری مخلوق کی پوچھنے والا ہی کوئی۔ اگر رسول اللہ ایسی بات کہیں جو وہی چ نہ ہوئے، بطور دعوت، بطور تبلیغ، بطور واعظ، بطور نصیحت، بطور خطبہ، تو رسول اللہ دے بارے تنبیہ ہے، تو بتلاؤ اس مولوی دی شارت کتنی بڑی، وہ دی حیثیت کیا ہے جو کہنا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت، لوگوں ڈرانا مقصود ہے، ڈر جان بچائے جھوٹ بول۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پابند کیتا گیا ہے کہ دعوت دو گے میرے اذن کے ساتھ، میری وحی کے ساتھ، میرے پیغام کے ساتھ، بولن دی بھی اجازت نہیں ہے دین جب تک میں اللہ تواڈے وال وحی نازل نہ فرماؤں۔ تو سارے فرق باطلہ اور جتنی دعوت باطلہ نے سب کا رد ہے اس ایک جملے اندر کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور سب تو سخت ترین سنت بھی یہی ہے، دعوت اللہ۔ بشارت آسان ہے، ڈرانا بھی آسان ہے، رحمت للعالمین والی صفت بھی آسان ہے، اخلاق عظیم، یہ ساری صفات، لیکن سب تو مشکل ترین جو کام ہے اس دین شریعت وہ یہی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ دوسرے نو دعوت دینا، اور غالباً اس تو پڑھ کے اور رحمت بھی کوئی نہیں ہو سکتی کہ دوسرے دی تڑپ، دوسرے نو جہنم تو بچان دی فکر، اور دوسرے نو دی خیرخائی، اور دوسرے بارے رونا، دوسرے دے بارے تڑپنا، اور دوسرے دے بارے رات بھر جاگ کے روندے رہنا کہ رات بھر رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماندے بعض مرتبہ نبی علیہ السلام جب اس آیت مبارکہ تے آندے ان تعذبہم فإنہم عباد، کہ قیامت والا دن عیسیٰ ابن مریم فرمان گیا ہے میرے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے نے، اگر معاف کر دے تن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے آگے رو رہا ہے، اتنے روئے، حالانکہ آپ تو مغفور نے، آپ تو بخشے ہوئے، آپ تو معصوم نے، گناہوں سے پاک نے، جنتی محل بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، خبر آ چکی، حتیٰ کہ آپ نے باروں اس محل کا منظر دکھا دیتا گیا، اور آپ نے خواہش بھی فرمائی جبریل میں اپنے محل اندر جا کے دیکھنا چاہنا، فرمایا محبوب جی نہیں، اب اس دنیا کی زندگی باقی ہے، وہ ایام پورے کرو گے پھر آؤ گے تو اللہ تمہیں محل عطا فرما دے۔ تو جس میں ساریہ بشارتہ علم چو اس کا رونا لذت ہی اس کے اندر ہے۔ صحابہ کرام دیوارے امت جمع ہے کہ سارے جنتی نے، پھر کچھ اصحاب ایسے نے جنہوں نام لے لے کے رسول اللہ نے جنتی قرار دیتا ہے، جس کے باوجود رو رہے نے، اور یہی اصل رونا ہے کہ مقام دا بھی علم ہوئے کہ جنت جاواں گا پھر بھی وہ عذاب تو ڈر ڈر کے رونا، اصل رونا ہی ہے۔ ساری کیفیت بھی کچھ اور ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوئے گا، سلوک کیا ہوئے گا، قبر کے دے اندر زندگی برزخی کیسے گزرے گی، اور قیامت نو حالات کی اور، لیکن جنہ دا یقین ہے کہ بخشے ہوئے نے اور رسول اللہ دے نال جنت جا رہے ہوں گے، اور محل بھی رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں دیکھ چکا بن چکے، تسی جنت جاؤ گے، پھر رونا، اصل روحانیت، اصل مقام ہی اس کے اندر۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبریل آئے، فرمایا محبوب اللہ فرما دے قیامت والے دن تانوں میں تہاڈی امت دے بارے راضی کر دیں گا، خوش کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام یہ تڑپ، یہ خواہش یاد رکھیے، ساڑی جو معاملات نے مصروفیات دنیاوی امور اس قدر نے کہ کوئی بندہ دعوت دے قریب آن لی تیار، کہ شاید علماء دا کام ہے یا چند گنے چنے لوگاں دا کام ہے، ساڑا کام کاروبار۔ یاد رکھیے ہر شخص دائی ہے، ہر شخص تے فرض ہے، نماز تو پہلے، روزے تو پہلے، حج تو پہلے، زکوٰۃ تو پہلے، سارے فرائض تو پہلے جو فریضہ ہے وہ ہے دین دی دعوت۔ یہ سارے فرائض بعد فرض ہوئے نے، سب تو پہلے جڑی چیز فرض ہوئی ہے وہ دعوت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر اندر آگے ڈرے ہوئے، پریشان ہوئے جبریل علیہ السلام نے دیکھے ہے، جسم تے کپ کپی تاری ہے، پریشان نے، اور چادر اوپر لے کے اوڑھ کے سو رہے نے، لیٹ رہے نے، تاکہ غم یہ پریشانی دور ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، جو فطری خوف ہوتا۔ تو پھر جبریل آئے دوسرا پیغام لے کے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور اس قوم نو اللہ دے عذاب تو ڈراؤ۔ فرمایا نبوت مقام شان جو بخشی ہے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، سمجھاؤ انہوں۔ پھر دعوت دا آغاز ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آغاز کتھوں کرا؟ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت اللہ دی ذمہ داری فریضہ پورا کرنا شروع کرو اپنے رشتہ داراں تو، اپنے جڑے اقربا نے انہاں تو اس بات کا آغاز کرو۔ اور پھر آپ نے کمال زندگی گزاری ہے اس دعوت کے اندر، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس لمحے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ دا کام نہیں کیا۔ ساڑا مسلک یا منہج یا سوچ چند مسائل تک محدود ہو گئی ہے، اصل جو سنت ہے وہ ہے دعوت، باقی ساری اسی دیا شاخات، باقی سارے اس تو بعد نے نبی علیہ السلام نے نماز شروع نہیں کی آندے ہی، نہ رمضان مبارک کے روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب تو پہلے جو بات ہے وہ دعوت دین۔ سب تو بنیادی وصفی آتے ہیں کہ وداعیاً اللہ بِإِذْنِهِ، اور پھر نبی علیہ السلام نے ذمہ داری کس انداز ہی پورا کیتا ہے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں، اگر کوئی شخص قرآن پہ غور کیے، توجہ کیجیے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نبی پاک دی امت میں شامل ہونے ضروری ہے کہ انسان دعوت تک کام کرے۔ قرآن نے کی فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی بہترین امت ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی بہترین امت ہو، تسی ذمہ داری کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ لوگاں لئی نکلو، اپنے لئے نہیں لوگاں لئی نکلو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی تو روکو اور نیکی دی دعوت۔ اگر کوئی شخص بہترین اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ دے اندر ایمان تو بعد، اسلام قبول کرنے تو بعد وہ دے پہلی خوبی یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جیڑا بندہ برائی دیکھے، روکے اور نیکی دا حکم دے، اپنے اپنے حلقہ احباب، دکان پر ہے تو دعوت جاری رہے، کاروبار اندر ہے، ڈیوٹی اندر ہے، جس حالت اندر ہے دعوت کا سلسلہ جاری رہے۔ ضرور نہیں ہے کہ دکان بند کر دو اور آگے مسجد یا گلی دعوت شروع کر دو، اللہ یہ بھی سنت ہے، لیکن کم از کم دکاندار دکان تے بیٹھ کے بھی دعوت کام تے شروع کر سکتے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور حدیث سن لیجئے، صحیح البخاری اندر ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شاید دعوت نہیں دینا، جو خیر دی بھلائی دی دعوت نہیں دینا، رک کے بیٹھ جاندہ اور کہندہ ہے جتھے کوئی لگے ہے ٹھیک لگے ہے، مولوی جی مولویوں دا خان، لڑائی جھگڑے انتشار یہ مولوی کر، انتشار پھیلتا ہے، لڑائی پھیلتی ہے، جھگڑے پھیلتے ہیں، لوگ گاہ رک جاتے ہیں، لوگ آئیں گے نہیں. یہ سارے نفاق کی علامات ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ کوڑ ہے، دل کے روگ ہیں جو ہمارے دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں میں کاروبار بند ہو جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے. یہ جائیں تو دعوت دیتے، اللہ کی قسم ہے دعوت سے کام رکتا نہیں ہے، کام بڑھتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت خود پیدا فرما دیتا. اللہ وہاں سے رزق دے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن بندہ بے حس نہ ہو جائے، بے ضمیر نہ ہو جائے کہ گناہ ہونے دو کوئی بات. یہ بے حسی ہے، یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ گناہ ہوتے دیکھنا اور کہنا کرنے دو، لگے دو، جو کہاں جہاں لگا ہے لگا رہے. حدیث پاک سن لیجئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی دعوت روک دیتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح ایک کشتی ہوئے اور 2 منزلہ کشتی ہوئے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے اور کچھ لوگ نیچے والی منزل اندر بیٹھے. نیچے والے لوگ پانی لین لئی اوپر والی منزل تے جان تاکہ پانی لے کے نیچے آ کے اشنو پین اور ضرورت دے کام کاج دے اندر وہ پانی استعمال. لیکن اوپر والے ناگوار محسوس کر رہے ہیں کہ یار بار بار آ رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، سانو بار بار تکلیف دے رہے ہیں. نیچے والے محسوس کیتے ہیں بھائی یار بار بار اسی جانے ہیں، بار بار محسوس کر دیں، بجائے اس دے کہ اسی پانی اتوں جا کے لئیے اسی نیچے سوراخ کر لیں. کشتی ہے نا، سمندر سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیں تو سوراخ شروع کریں. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اوپر والے برداشت کر جائیں گے کہ نیچے سوراخ ہو جائے. انہیں یقین ہو جائے گا یہ پانی سوراخ ہو گیا، اس کشتی اندر سوراخ ہو گیا، پانی کشتی اندر آ جائے گا، نہ یہ بچیں گے نہ ہم بچیں. اگر یہ ڈوب گئے تو ہم بھی ڈوب جائیں گے. یاد رکھیے کہ دعوت خیر رک جائے، دعوت دین رک جائے تو مت سمجھو کہ فلاں فلاں ڈوب جائے گا. جب سارے ڈوب جائیں گے تو تم بھی ڈوب جاؤ. یہ مساجد اگر نہ رہے، مدارس نہ رہے، یہ علماء نہ رہے، یہ دعوت دین نہ رہے، یہ خطبات نہ رہے، یہ جمعے، یہ دروس، یہ کانفرنسیں نہ رہے، اگر یہ ڈوب گئے، یہ برباد ہو گئے، یہ اجڑ گئے تو تم بھی آباد نہیں رہ سکو گے. یہ بار جو خیر ہے، بھلائی ہے، گھر میں کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہے، کچھ دین ہے، کچھ نماز ہے، 100% نہ صحیح کچھ ہے تو اللہ دی قسم ہے دعوت دین دی برکات نہ لے. یہ مساجد، مدارس، یہ علماء، یہ وعظ، یہ دروس، یہ طلباء اور یہ دروس کے سلسلے کوئی نہ کوئی خیر کی بات سن لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بہت سارے لوگ گناہوں سے بچے ہوئے. اگر یہ بھی نہ رہے بتاؤ حالات کیا ہے. جتنے نیکی ہے، جتنا تقوی ہے، جتنی پرہیزگاری ہے، جتنی معاشرے میں کوئی نیک لوگ ہیں کہاں سے پیدا ہوئے؟ کریانے کی دکانوں سے یا ہوٹلوں سے یا بازاروں سے یا بیکریوں سے یا کسی اور دکانوں سے. یہ جو دین کی دعوت کچھ نہ کچھ معاشرے میں موجود ہے. جو نیک لوگ تو جو نظر آتے ہیں، بارش داڑیوں والے، پردوں والی عورتیں جو نظر آتی ہے، جو خیر بھلائی تمہیں نظر آتی ہے، یہ کہاں اس آغاز ہوتا ہے؟ بازاروں میں نہیں. یہ جو خیر کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے، یہ مساجد ہے، یہ مدارس ہے، یہ دین کی دعوت ہے. یہ بھی رک جائے تو سمجھو کچھ نہیں رہے گا معاشرے میں. یہ بازاروں کے حالات، یہ قوم کے حالات کے اندر کچھ جو رمق یا چنگاری موجود ہے وہ دعوت دین کی وجہ سے. اس مکان کو معمولی نہ سمجھیے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. سب سے مشکل ترین یہی سنت ہے جس میں مذاق بھی ہے، تانے بھی ہے، مار بھی ہے، تکالیف بھی ہے، پرچے بھی ہے، گرفتاریاں بھی ہیں، جیلیں بھی ہیں، ہتکڑیاں بھی ہیں،
یہ ساری تکالیف نماز کی وجہ سے نہیں آتی، یہ دعوت دین کی وجہ سے آتی۔ اگر رسول اللہ دعوت دین کا کام نہ کرتے، صرف فرماتے نماز پڑھی رکھو، آپ 5 وقت نماز پڑھو بس، روزہ رکھو، کافروں کو کیا تکلیف ہے کہ محمد مصطفیٰ اور صحابہ روزے رکھے، اگر میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں کسی کو کیا پریشانی ہے، اگر میں زکوٰۃ دیتا رہوں کسی کو کیا پریشانی ہے، میں عمرے کروں حج کروں کسی کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ کے بندو یہ گناہ ہے، یہ چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ بدعت۔ ذاتی اعمال سے تو کوئی ویر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، حتیٰ کہ آپ سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھیں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر 4 دیواری میں جو چاہو کرو، باہر دعوت نہ دو۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ خود نیکی نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں سے نہ روک، یہ شرک یہ بدعات جو ہم جن خرافات میں اس کو روکے نہیں، ساری لڑائی روکنے سے، سارا جھگڑا دعوت اللہ سے، نماز سے کوئی نہیں روکتا، نہ روزے سے کوئی روکتا، نہ اچھے اخلاق سے کوئی روکتا ہے، نہ اچھی بول سے کوئی روکتا ہے، نہ انتشار پڑتا ہے، نہ اختلاف ہوتا ہے، نہ فساد پڑتا ہے بقول لغات۔ یہ سارے انتشار اختلاف اس وقت ہے جب زبان کھولے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعات، یہ خرافات۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق رہے، امین رہے، مانتے رہے، امانتے بھی رکھتے رہے، 40 سال تک کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس دن شروع ہوا ہے جب رسول اللہ نے دعوت دین کا کام شروع کیا، یہ سب سے مشکل ہے۔ قرآن پڑھی، قرآن پاک نے ہر انسان کو گھاٹت کیا ہے، کم از کم اتنا تو سوچو قرآن کی خبر کیا غلط ہو سکتی؟ قرآن پاک نے سچی خبر دی ہے اور یقینی قرآن کی ہر آیت سچی ہے، تو پھر پڑھیے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ۔ حالانکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، محدثین نے لکھا ہے قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی بات میں اور مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ انسانوں شاید تم غور کرو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں، خسارے میں۔ جڑے بندہ کہے نا تو آنو، جب سے میں نے دعوت چھوڑی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑا ہے، لوگوں کو یعنی کہ نماز روزے حج زکوٰۃ خیر بھلائی کی دعوت سے میں نے چھوڑ دیا ہے، میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت فائدے میں چلا گیا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے وہ نقصان میں۔ ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ نقصان سے بچے ہوئے صرف 4 ہیں۔ ان تو میں نے 50-100 واقعات بھی سناؤ، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، تو میں کہوں گا وہ غلط ہے، کامیاب نہیں ہے، تمہاری ظاہری آنکھ کامیاب کہتی ہے، قرآن اس کو کامیاب نہیں کہتا۔ ہر انسان نقصان میں، خسارے میں۔ کامیاب ہونے کے لیے 4 صفات فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایماندار اور اعمال کرنے والے، اور ان اعمال کی دوسروں کو ترغیب تلقین دعوت دینے والے، اور ان دعوت پہ مشکلات جو آئیں اس پر صبر کرنے والے کامیاب۔ خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے ہر بندہ دائی ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجموعی طور پر ہم سارے کے سارے سوچتے ہیں۔ خطبے کی دعوت حلقہ آباد تک محدود ہے۔ اگر یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہر شخص یہ تصور کر لے، عقیدہ بنا لے کہ میں نے ہر روز ایک بندے کو دعوت دینی ہے، اور میں نے اس کا عقیدہ منہج صحیح کرنا ہے، اس پہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، بتلاؤ سال کے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ ہر بندہ جس کے پاس ایک مسئلہ بھی ہے، قرآن الحدیث ہو اور مسجد سے متعلق ہو، آتا جاتا ہو مسجد میں نماز کے لیے، دعوت کے لیے، خطبے کے لیے، سننے کے لیے، اور اس کو مسئلہ پتہ نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔
बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत ही क्यों ना हो, एक मसला ही क्यों ना, उसको पहुंचाइए, आगे बढ़िए। ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाई इल्लल्लाह का माना नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहे कि आप दाई इल्लल्लाह है। दाई इल्लल्लाह का माना है कि दावत लेके मोहम्मद की सुन्नत को उठिए, आगे बढ़ी। जितने अंबिया शहीद हुए नमाज पढ़ने की वजह से नहीं, दावत इल्लल्लाह की वजह से। जितनी जंगें हुई इसलिए नहीं कि इख्तिलाफ था कि नमाज क्यों पढ़ते हो या रोजा क्यों रखते हो, इख्तिलाफ यह था कि दावत दीन क्यों देते हो। जितने गज़वात हैं उसकी बुनियाद यही है, और जितने दुख हैं उसकी बुनियाद यही है। पूरी सीरत बड़ी हुई है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की चिखा में क्यों, घर से निकाले गए क्यों, बाप ने घर से निकाल दिया क्यों, कसूर जुर्म क्या कि सच बोलते थे, यही जुर्म था कि सच ना बोलो। जुर्म यह था कि जो सच कहते हो इसको दूसरों तक न पहुंचाओ, अपनी जात तक महदूद रखो। फिर अल्लाह दाई इल्लल्लाह की हिफाजत भी फरमाता है। सारी तारीख पढ़िए, सारा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने दाई को हिफाजत करके भी दिखाई। इब्राहिम साहब कहां कहां से बचाए गए, ये सारा सिला आग से बचना निकलना, अल्लाह की कसम, ये सारे के सारा इनाम मिला है। पूरी कायनात के इमाम बना दिए गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्हें दावत इल्लल्लाह का हक अदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पढ़ी, जेल में है, गिरफ्तार है, वहां भी कैदी साथियों को वाज कर रहे हैं कि एक अल्लाह बेहतर है या कई महबूब बेहतर है। वहां भी दावत जारी, जेल के अंदर। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने जेलों में किताबें लिख दी है, जेल के अंदर भी बात जारी है। रोका गया, ऐसे मुहद्दिसीन की भी वाकयात मौजूद है कि उन्हें पाबंद सलासिल किया गया, रोका गया तो उन्होंने भीख मांगने के बहाने चलते चलते मोहम्मद की हदीस को पहुंचा दिया। ऐसी शख्सियत। हम तो दुकानों पे बैठ के, कारोबार में बैठ के दूसरे को कहने के लिए तैयार नहीं है, नुकसान होता है, वक्त नहीं होता। आए गाहक उसको फारिग करे, मसला कोई हो, अकीदा कोई हो, नजरिया कोई हो, जो उसका ज़हन कोई हो, बस खैरखाई ये है, कारोबार से खैरखाई है, उसको जहन्नम से बचाने की कोई खैरखाई नहीं। असल फिक्र है कि उम्मत मुस्लिमा जहन्नम से बच जाए, ये तड़प। और हर मोमिन जब तक ये तड़प पैदा नहीं होगी उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत अदा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी सुन्नत, रफुल यदैन से बड़ी सुन्नत, ऊंची आमीन से बड़ी सुन्नत, पांव से पांव मिलाने से भी बड़ी सुन्नत, बल्कि मैं कहूंगा सुन्नत नहीं फरीजा, नमाज से बड़ा फरीजा, रोजे से बड़ा फरीजा, हज और ज़कात से बड़ा फरीजा यह है कि इस उम्मत मुहम्मदिया को गुनाहों से रोका जाए और नेकी का हुक्म दिया जाए। और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निह, ये नबी अलैहिस्सलाम की सारी सीरत पढ़ी। देखिए मेरे तुम्हारे महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गले में रस्सी डाल दी गई, आज इसको पढ़ी, रस्सी पा के घसीटिया जा रहे हैं, गली अंदर मारा जा रहा। वजह कसूर यही दावत क्यों देते हो, दूसरों तक ये दीन पहुंचाते क्यों, रुक जाओ। मार खा रहे हैं कौन, मोहम्मद मुस्तफा। हुस्न बयान करना आसान है, जुल्फों का तज़किरा करना आसान। जुल्फे तो सोनी, हासिल कोई शक नहीं, उन जुल्फों जो खूबसूरत है जुल्फे, वो मक्की की गलियों में ऊपर मिट्टी क्यों डाली जा रही। चेहरा तो खूबसूरत है, कोई शक नहीं, लेकिन खूबसूरत चेहरे को पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं, ये पहलू क्यों नजर नहीं आता इस कौम को। हुस्न जमाल, लुआब में बरकत, पसीने की खुशबू, ये सारा कुछ बयान होता है। ये सब कुछ इतनी अजीम शख्सियत जिसके पसीने से खुशबू आए, जिसके लुआब में बरकत हो, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो, हाथ इतने नरम हो कि रेशम भी वहां नरमी मुकाबला न कर सके, उस मोहम्मद मुस्तफा को मक्के की गलियों में रस्सी डाल के घसीटा क्यों जा रहा।
اور گھسیٹنے والے یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں ہم نے محمد میں کوئی نقص بھی نہیں دیکھا، نہ گناہ ہے، نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک محمد مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے۔ نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی گناہ کی بات ہے، پھر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ صدیق آئے رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھ، کفار ویکھیا گھسیٹی جا رہے اور آپ نے گلے ہوتے رسی کے نشانات، جس طرح حیوانوں کو گھسیٹتے ہیں ایسے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ہی فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، دعوت دین، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ ویسے نہیں، صفات مصطفیٰ میں اس صفت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ نے خود تسلیم کر کے فرمایا ہے کہ میرا محمد داعی الی اللہ ہے، اس نے داعی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہی وہ داعی ہے جس کے داعی ہونے کو اللہ نے تسلیم کر کے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یہ ہے داعی۔ فرمایا جس نے داعی دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے، یہ ہے داعی، اسے داعی اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا صدیق آئے ویکھے اس حالت کہ نبی پانو گھسیٹیا جا، کیڑے الفاظ کیا صدیق؟ بخاری اندر موجود، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مکے والے کیوں مارتے ہو اس انسان کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیوں مارتے ہو؟ اس کا قصور و جرم کیا ہے؟ سیدنا صدیق کو پکڑ لیا گیا، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ کیا جملہ کیا؟ کافروں، ظالموں، مشرکوں، بے ایمانوں، نہیں، تو صدیق نے کہ گالی دی ہے ان کو، نہیں، ایک ہی جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں قتل کرتے ہو اس انسان کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہی بات کی، پکڑ لو صدیق کو۔ سورہ یاسین کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے 3 نبی ہیں دعوت دے رہے، قوم کا محسن لکھا ہے مستری ہے اور اندر سے ایمان لایا ہوا تھا، زہر نہیں تھا، مسلمان ہو چکا تھا، ابھی بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے تفاسیر کی کتب۔ 3 انبیاء، تینوں نبیوں کو قوم نے پکڑ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ جدوں اس کو پتا چلیا نا، اپنے گھر بیٹھے، او پنڈ تو بستی تو باہر مکان کمرہ، اتھے گھر، اتھے کس نے جا کے خبر دیتی کہ جن کے تو تذکرے کرتا ہے نا کہ وہ نبی ہیں اور سچے ہیں، تو اندر اندر سے مانتا ہے، آج ان کے تو قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ دوڑے حبیب وہاں سے، دوڑتے آ رہے، جس مقام تے کفار انبیاء نو شہید کرواتے تیار نے، توڑے توڑے آئے اور دوروں آواز دیندے نے، اے قوم کیوں قتل کر دے ہو ان ہستیاں نو، ان شخصیات نو جڑے آندے نے ساڈا رب اللہ ہے؟ کہنے لگے اچھا تو انہاں تے مان لیا، پھڑ لو انہوں۔ فرمایا قرآن پاک نے وضاحت فرمائی ہے، پکڑ لیا گیا ہے، انہاں نبیوں تو پہلے انہوں شہید کر دیتا گیا ہے، یہ شہید ہویا ہے۔ اللہ فرماتے نے کی لدخل الجنہ، ادھروں شہید ہویا ہے، ادھروں ایسا انہوں جنت دے دے واسطے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت ہی پہنچ گئے۔ ایک ہی بات کی کہ یہ تمہیں یہی کہ نبیوں کی اتباع ہوتی ہے، نبیوں کو قتل نہیں کرتے، یہ تو تمہارے مہربان، کیوں مارتے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ یہ نبی سچے، پکڑ لو، پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا، جنت میں پہنچا دیا۔ جب جنت میں پہنچا تو کہتا میرے اللہ، میری آواز، میرا انجام، جنت یا نعمت جو میں موج کر رہا ہوں، ہے کوئی جڑے میری اینا نعمت موج دا میری قوم نو پہنچا دے، خبر پہنچا دے؟ فرمائے حبیب تیری اس قول نو، تیرے اس انجام نو قیامت تک جڑا بھی انسان آئے گا قرآن پڑھتا رہے گا کہ حبیب جنت ہی پہنچ چکا ہے۔ اس کی خواہش پر کاش میری قوم جان لے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہ رتبہ ہے داعی اللہ کا۔
فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ایسی لگن ہے، ایسی محبت ہے، ایسی روحانیت ہے دعوت الی اللہ اندر، جس میں لگن لگ جائے اللہ کی قسم اس کو رات کو سکون نہیں آتا۔ ایک ایسا اس کو نشہ کہہ لیں، یہ ایسی لگن ہے، ایسی محبت ہے، ایسی عقیدت ہے، خیر خائی، سکون نہیں آتا۔ اور اس کو اللہ جنت میں سکون دے گا اس شخص کو جو اللہ کے دین کی دعوت، اور پھر اس دور میں اور اس پر فتن دور میں اور اس زمانے میں، ان حالات میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے آئے نے، اور کیویں دعوت آپ نے دیتی ہے، کدے بازار اندر، کدے میلے ٹھیلے اندر پہنچ کے۔ ہماری دعوت تو آج یہ فرقہ وریت، انتشار اور حکومتی معاملات کی وجہ سے مساجد تک محدود ہو گئی، چوکو چراؤں میں تو ممکن ہی نہیں رہا۔ حالات و واقعات کمپرومائز ہوتا 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 مسلک کا شکار ہوتے ہوتے یہاں تک ہم پہنچے، پھر لاؤڈ سپیکر بند ہوئے، پھر مساجد کے اندر محدود ہو گئے، پھر اور آگے پتہ نہیں کیا کیا احکامات آتے رہے۔ لیکن حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازاراں دے اندر، میلے اندر، ٹھیلے اندر جدوں اکٹھ آپ نے پتہ چلنا ہے فلاں بازار اندر، فلاں منڈی اندر لوگ اکٹھے نے، میرے محمد وہاں پہنچ جاتے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، لوگن دعوت دیں گے۔ نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے محبوب جی، کوئی آپ اپنی زندگی کا مشکل ترین کوئی واقعہ وقت کوئی ایسا ہے جو آپ سنا سکیں؟ سب سے مشکل، آپ نے فرمایا عائشہ سب سے مشکل ترین میرا دن جڑا سی زندگی دا طیف والے دن تھے۔ مکے والوں سے میں نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ یہ میری بات نہیں مانتے۔ میں مایوس ہو کے یہ سمجھا کہ طیف کے سردار جو ہیں یہ میری بات مان لیں گے، میں وہاں چلا گیا۔ فرماتے نے جدوں میں طیف اندر پہنچے، دعوت پیش کی تھی، انہیں دعوت قبول کرنے دے بجائے خلاف توقع وہاں کے بچے میرے پیچھے لگا دی، وہ پتھر جھولیوں میں لے کے مجھے مارتے تھے۔ یہ کیا قصور ہے، کیا جرم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے لگے رہنے دو۔ یہاں ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، مرزائی بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ چلو زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہو نا کہ ہم فرقہ وریت نہیں پھیلاتے، مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان میں سے کسی کو دعوت نہیں دیتے، نہ دو، عیسائیوں کو جا کے دے دو، وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلو یہ کہو گے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ ہم فرقہ وریت میں نہیں پڑھتے، یہودیوں کو جا کے دعوت دے دو، وہاں تو یقین ہے نا وہ کافر ہیں۔ عیسائیوں کے بارے میں بھی کوئی شک ہے؟ کوئی ہے تم میں سے جس نے کسی عیسائی کے ساتھ گفتگو کی ہو، اسلام پیش کیا ہو یا دعوت دی ہو؟ ہندو بھی موجود ہے، مرزائی بھی موجود ہے، جن کے کفر پر اتفاق ہے، ان کو دعوت کس نے دی ہے؟ یا تو کوئی آپ میں سے یہ شخص کہے کہ نہیں نہیں یہ فرقہ وریت ہے، آپ کہتے ہیں لوگ اہل حدیث سارے ہو جائیں، ہم کسی کو اہل حدیث نہیں بناتے، نہ بناؤ، مسلمان تو بناؤ، یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، سکھوں کے پاس چلے جاؤ، یہ دعوت دین کی سنت تو پوری کرو، یہ تو سب سے بڑا فریضہ ہے، اس سے بارے پوچھا جائے گا، جتنا علم دی ہے اس کو آگے پہنچایا کیوں نہیں ہے؟ کفار تک پہنچا دو، ان کو دعوت اسلام دے دو۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیف کی وادیوں میں پتھر مارے جا رہے، رسول رحمت پہ پتھر برسائے جا رہے، نبی علیہ السلام پتھر کھا رہے، ان حالات میں زخمی ہے اور تھک کے زخمی ہو کے انگوروں کے ایک باغ میں آ گئے، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے بیٹھے، وہاں باغ کے مالی نے غلام نے محمد مصطفیٰ کو انگور پیش کیے، خون جاری ہے، جبریل آئے، صحیح البخاری پڑھی، دعوت کا
मुश्किल है। आवाज दी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बुखारी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर अपना चेहरा उठाया, फरमाया ये देखो बादलों में, बादल है इनकी तरफ देखो, इसमें फरिश्ता आ गया है, वो जिसके कंट्रोल में पहाड़ है, पहाड़ों वाला फरिश्ता मेरे साथ है, मैं लाया हूं, इससे बात करो। रसूलुल्लाह से मुखातिब हुआ पहाड़ों वाला फरिश्ता, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि जाओ मेरे महबूब से पूछो, अगर दाई इल्लल्लाह कुर्बानियां देता है तो दाई इल्लल्लाह की कुर्बानियों का समरा भी मिलता है। जाओ पूछो क्या चाहते हो, क्या पैगाम लाए हो। फरमा महबूब जी अगर फरमाओ तो दोनों पहाड़ों को मिला के तय वालों को पीस के रख दिया जाए, मैं मिला दे सकता हूं दोनों पहाड़ों को, खत्म हो जाएंगे तैफ वाले। दाई हो तो ऐसा हो, शफकत हो तो ऐसी हो, रहमत हो तो ऐसी हो, लोगों का जज्बा दिल में हो तो ऐसा हो। फरमाया नहीं, ये मैं नहीं चाहता, आज न सही तो कल सही, परसों सही, वक्त आएगा अल्लाह इनकी सुलभ से, इनकी नस्ल से ऐसे लोग जरूर पैदा करेगा जो ये गवाही देंगे कि अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं है। और फिर आज तैफ में जाएं, तैफ में देखे फिरे, वही रसूलुल्लाह की बात पूरी होती नजर आएगी। 5 वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद की बशारत पूरी। फरमाया व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। देखते जाइए नबी अलैहि सल्लम सारी जिंदगी खुतबात में, दुरूस में, वाज में, नसीहत में, समझाने में, वफद आ गया है मस्जिद नबी में बैठे हैं वाज कर। फिर ऐसा वक्त भी आया, सुमामा बिन उसाल का वाकया पढ़िए जो सहीह बुखारी में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुमामा कहाँ का था, ये नजद का, नजद और रियाज को, जो आज सऊदी अरब का शहर है रियाज, इसके गिरदो नवा के सारे इलाके को नजद कहा जाता। इसी वजह से लोग हमें नजदी कहते हैं, और उसकी बेस बुनियाद भी यही है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, जिसने ये सऊदी अरब में तौहीद का इनकलाब लाए हैं, हाँ शिर्क का खात्मा किया है, ये रियाज के साथ बस्ती में रहते थे। हजाज नजदी थे, यानी नजद के इलाके में। और लोग गुस्से में आके हमें भी कहते हैं ये उन्हीं के अकीदे पर हैं, ये भी नजदी है। और सारे नजदियों को बुरा भी ना कहा करो, ज्यादा ज्यादा गुस्सा चढ़े तो हमें कह लिया करो कि ये जो नजदी पाकिस्तान के हैं या सरगोदे के हैं ये बुरे हैं। नजद में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा भी थे। सारे नजदियों को बुरा कहना ये तौहीन है सहाबा किराम। सुमामा बिन औफाल सहाबी रसूल है, ये नजद के सरदार थे। बुखारी पढ़िए, नजद के सरदार है सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल है, सरदार थे और इतने मालदार थे और सरदार थे। इलाका सरसद व शदाब था, यहाँ फसलें होती थी, गंदम होती थी। मक्के वाले शाम की तरफ जाना छोड़ दिया था। क्यों? शाम के रास्ते में बदर था, मदीना था, वहां मोहम्मद के साहबा रोक लेते थे मक्के वाले काफरों को। तो उन्होंने हजाज की तरफ, नजद की तरफ, रियाज की तरफ सुमामा से तय कर लिया कि आप हमें गंदम देंगे तो हम शाम नहीं जाते। सुमामा जा रहा था मदीने से बैर के रास्ते मक्का में उम्रा के लिए अपने मजहब अकीदे साहब के मुताबिक। साहबा किराम ने कहा यार बंदा कोई सरदार टाइप लगता है, फड़ो हुए है को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, लाए मस्जिद नबवी में। पूछा, तारुफ किया, तफ्तीश की। उन्होंने कहा मैं सुमामा हूं, नजद का सरदार हूं। नबी अलैहिस्सलाम को ले आया, या रसूलल्लाह ये बड़ा बंदा काबू कीमती हाथ है। फरमा बांध दो इसको, मस्जिद नबी के सतूनों से बांध दिया गया। आपने फरमाया इसको दूध शूद पिलाओ, सरदार है, इसको रोटियां खिलाओ, दूध पिलाओ। रवायात में मौजूद है कि इस दूध का एक पूरा कौला पी जाता और 7 रोटियां खा जाता सुबह शाम। नबी अलैहिस्सलाम पास आए, करीब आए सुमामा की। फरमाया सुमामा सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा, क्या तवक्को है, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में। कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, तुम जैसा बुरा चेहरा मुझे कोई नजर नहीं आता। सबसे बुरा शहर मदीना है, नाउज़ुबिल्लाह, और सबसे बुरा चेहरा मुझे आपका महसूस होता है, नाउज़ुबिल्लाह।
یہ سن کے بھی دائی کی شان دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، محبوب مسکرا پڑے، کوئی بات نہیں ہے، کہہ لیا ہے نا جو کہہ لیا۔ صحابہ بڑے غصے میں، میں کچھ نہ کہو، دودھ پلاؤ، اس کو برا کہنے دو، اس کو دودھ پلاؤ، کوئی بات۔ اگلے دن رسول اللہ پھر آئے، فرمایا سمامہ سناؤ، کوئی طبیعت رات نو ٹھیک ہوئی، کچھ بدلے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے وہی الفاظ دہرائے جو میری زبان پہ دوبارہ مناسب نہیں، جو اس نے کہے۔ نبی صاحب پھر مسکرا کے چل دیے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، سمامہ سناؤ، وہی الفاظ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، یہ کہنے لگا اگر قتل کروا دو گے بدلہ لینے والے قوم پوری موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے محمد چھوڑ دو گے تو سردار ہوں، احسان کا بدلہ بھی احسان سے دوں گا۔ بس اتنی تبدیلی آئی ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہوگا، قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے موجود ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو، چھوڑا گیا۔ مدینے سے باہر جا کے باغ میں بیٹھا، وہاں غسل کیا، بیٹھ کے سوچتا ہے اے سمامہ، اپنے آپ سے ماوی گفتگو ہے، سمامہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو مجھے چھوڑتا نہ۔ کون رحم کرتا ہے، کون دودھ پلاتا ہے قیدیوں کو؟ ان کے انداز مجھے بتلاتے ہیں یہ سچا نبی ہے۔ واپس پلٹا، نبی نے دور سے دیکھا آ رہا ہے، فرمایا سمامہ پھر آ گئے ہو؟ فرمایا محبوب یقین ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ یہ دعوت کے انداز رسول اللہ کے پڑھیے، یہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے۔ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور صرف دکانداری اور کاروبار کرتا ہے، دعوت نہیں دیتا، وہ مجرم ہے، وہ پہلے فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ نماز سے پہلا فریضہ جو ہے وہ دعوت دین کا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ دعوت، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہی سنت۔ پتہ ہے کس حالت میں دعوت دیتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، بخار چڑھا ہوا، بیماری کی عالم میں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، فرمایا چلو مسجد نبوی میں چلتے۔ آئے، نماز پڑھی، ممبر پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، ممبر پہ چڑھنے کی سکت نہیں ہے، آخری سیڑھی پر ہی بیٹھ گئے اور فرمایا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود۔ بیماری بخار میں، بخار پتہ کتنا ہوتا ہے نبی کو؟ 2 مردوں کے برابر۔ ہم سے زیادہ، ہم سے بڑا سے بڑا بخار 105 پہ پہنچتا ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، 105، 106، 105، 104، یہ اخیر ہے۔ نبی علیہ السلام کو 2 بندوں کے برابر، جتنا تمہیں اخیر کا بخار ہوتا ہے، اخیر جہاں اخیر ہوتا ہے، جہاں سے بعد بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں تک بخار نبی کو 2 بندوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، اتنا تکلیف کہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ گرم ہو جاتا، ماتھے پر سر پر پٹی باندھی ہوئی، درد کی وجہ اتنا شدید درد تھا، بخار تھا۔ رسول اللہ مسجد میں آئے، عباس و علی کو کندھوں پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ لکیر بنتی آئی، رسول اللہ کھڑے نہیں ہو سکتے، پاؤں نہیں رکھ سکتے، اتنا بڑا دائی، اور آ کے بیٹھ گئے۔ ممبر کی ایک سیٹ پر بیٹھے آپ، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود۔ 23 سال نہیں سمجھاتے رہے کہ شرک نہیں کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ اے تقریر تو اگلے جو میں سنی سی، اے تقریر تو فلاں مولوی کو سنی سی، اے تقریر تو فلاں مولوی کو سنی سی۔ مجھے بتایا رسول اللہ 23 سال میں یہ نہیں بیان کیا تھا کہ قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا؟ 23 سال یہی تو واعظ کیا تھا، یہی تو سمجھایا تھا۔ آج پھر رسول اللہ نے وہی الفاظ کیوں دہرائے؟ دائی دنیا سے جانے والا ہے اور آخری پیغام دے رہا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیے۔ میری امت کے لوگوں ایسا نہ کرنا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر کو سجدوں سے بچا لینا۔ لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ اور میلہ گاہ کٹ کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ درد ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، موضوع کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ یہودی مکہ مدینہ میں موجود ہے، پھر غور کیجئے دوسرے انداز سے، یہودی عیسائی مدینہ میں موجود ہے،
باہر ماحول میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى. یا رسول اللہ ان کو تو چھوڑ دیں، جو مدینے کے لوگ ہیں یہودی عیسائی، ان کا تو ذکر، ان کا تو نام نہ لے، نام لے کے رد ہو رہا ہے. یہود و نصارہ پر لعنت ہو. اگر میں یہاں شرک کرنے، بدعت کرنے والے پر لعنت بھیجوں، اثر سے پہلے پورے محلے میں حالات خراب. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبری مسجدا. ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو یہ قبروں پہ سجدے کرتے. یہ بدبخت لوگ ہیں، اس امت کے بدترین مخلوق ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. آخری یہ دعوت، یہ وعد، ساری زندگی آپ کی دعوت اللہ میں گزر گئی. آپ کی شان کو پڑھیے، مقام کو پڑھیے، سارے معجزات و کرامات کو پڑھیے، لیکن دیکھیے کہ وہ اتنی شان والا کام کیا کر رہا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. پھر رسول رحمت بیمار ہے، گھر آ گئے، اس حالت میں بھی گھر آئے. آخری چند گھنٹے زندگی کے باقی ہے. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ذرا مسجد نبوی کی کھڑکی کھولو، فجر کا وقت ہے، آخری دن ہے، میں صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھا صحابہ کو، پھر فرمایا صاحب میرے صحابہ، میرے محمد کی آخری بات سن لو. کھڑکی بند کروانے سے پہلے فرمایا نماز کو قائم رکھنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، دعوت کا کام جاری. اماں جی فرماتے ہیں آخری سانس تھا نبی پاک کا تو میں آپ کے پیچھے بیٹھی تھی، آپ کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا، آہستہ آہستہ ہونٹ ہلے تو میں قریب کان کیے کیا فرما رہے ہیں. آخری جملہ بھی یہی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دو کام کا خیال رکھنا، یہ اپنوں کو سمجھایا جا رہا ہے. نماز اس کو ضائع نہ کرنا، اور غلام جو تمہارے ماتحت ہے ان کو خیال رکھنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی جان نکل جہاں سے آغاز ہوا وہیں پہ پہنچے. وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ. آخری جملہ اللہ ہے، وداعیا الی اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد میرے محمد کے ہونٹوں سے کچھ نہیں نکلا، لا الہ الا. جھوٹ کہا ان دائیوں نے جنہوں نے کہا رسول اللہ جب وفات پا گئے تو پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور رب امتی فرما رہے تھے. پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے تھے، یہیں فوت ہوئی وہیں دفن ہوئی. جھوٹ بولتے ہیں مولوی. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بشارت بھی یہی تھی، ہوا بھی ایسے ہی کہ نبی پر فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہتے گئے ہاتھ نیچے کو گرا. اماں جی فرماتے روح نکل گئی، اور آپ کی روح نکلنے کے بعد کمرے سے ایسی خوشبو آئی، میں نے آج تک ایسی خوشبو کبھی محسوس ہی نہیں کی. پورے کمرہ خوشبودار ہو گیا، معطر ہو گیا. آج تک رسول اللہ کے جسد عطر سے ایسی خوشبو نہیں آئی تھی. خوشبو آتی تھی، پسینے میں خوشبو تھی، لیکن ایسی خوشبو نہیں. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو اندر سے روح پاک کو نکالا گیا ہے یہ وہ روح ہے جس نے کبھی اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہی، زندگی بھر ذکر کرتے رہے. کیوں نہ محمد کے روح سے نکلنے سے خوشبو آتی، کیونکہ محمد کا پورا وجود اللہ کے ذکر سے خوشبودار تھا. یہ ہے محمد مصطفیٰ وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ. اللہ نشانیاں دیتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. آپ پر فرض ہے نماز سے پہلے، روزے حج زکات سے پہلے کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں. وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا. سراجا منیرا پر باس آئندہ خطبہ کے اندر ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.